اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی عز وجل ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے پیارے قومی بھائیوں بہنوں، یاد دہانی کے طور پر قرآن کی 2 آیات پڑھی ہے، چند منٹوں کی نصیحت ہے۔ مالک فرماتا ہے ہر ایک نے مرنا ہے، جیسا کہ ہمارا تجربہ ہے، جو ہمارے بزرگ تھے، باپ دادا، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اسی طرح ہم بھی نہیں ہوں گے۔ تو دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حیثیت سے، فرما بردار کی حیثیت سے۔ تو ابھی دیکھیے بھائیو، یہ سفر ہے، گویا ہم موت کے منہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی لمحے ہماری زندگی کا یہ آخری سفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے نصیحت کے طور پر چند باتیں رکھوں، تاکہ ہم مریں تو مسلم کی حیثیت سے مریں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولین درجے کا ایمان یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے ختم کیا جائے۔ یہ طاقت نہیں ہے تو اس کے خلاف زبان کھولی جائے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، چونکہ ماحول ایسا ہے، کھانے کو دوڑتے ہیں، اگر ان کو سمجھاؤ کوئی چیز تو پھر دل سے برا مانا جائے اور اس برائی سے نفرت کی جائے۔ تو آج تو میرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، لہذا اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں اپنی زبان کھول رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے، کیونکہ عام طور پر یہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ بات بتائی جائے ان کی فائدے کے لیے تو آگے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ بہرحال یہ جھگڑالو لوگوں کی سنت ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ اپنے خیر خواہوں کی انہوں نے قدر نہیں کی ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو انہوں نے اس طرح برباد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ غور کیجئے، جس نبی کے ساتھ ہماری محبت ہے، وہ جو کام کرنے آئے تھے ہمیں تو ساتھ دینا چاہیے، اس بات کا حمایت کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے الٹ چل پڑے ہیں۔ خاص کر یہ مسلمان، ان کے اندر بت پرستی بھی آ گئی ہے، اور گانا بجانا تو ان کے روح کی غذا ہے۔ جس طرح یہ گاڑی پٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، پٹرول ختم ہو جائے گاڑی رک جاتی ہے، ڈرائیور کہتا ہے گاڑی میں پٹرول نہیں، کیسے چلے؟ اگر کوئی اس کو کہا جائے کہ نہیں نئی گاڑی ہے بھائی چلاؤ، وہ کہے گا پٹرول نہیں ہے، پٹرول کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح آج کا یہ نوجوان ہے، گبرو نوجوان، یہ گانے بجانے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی مزار آتا ہے، گانا بجانا بند کرتے ہیں، تھوڑا سا جھک جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ احترام ہے بابا کا۔ اللہ کے بندو، احترام اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اور اس نے منع کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد مالک فرماتا میرے پاس آؤ گے، ایک ایک حساب دینا پڑے گا، وہاں زندگی کیسے بسر کی تھی، خاص کر جوانی کیسے تم نے آگے، اور کمایا کیسے تھا، لگایا کیسے تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ایک گناہ جس کو شرک کہتے ہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جب قوموں کے اندر یہ آتا ہے پھر اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے یہاں پوری دنیا کے اندر، اپنے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جہاں مقبوضہ کشمیر ہے، بوسنیا میں، فلسطین میں، خود اپنے ملک کے اندر اندازہ لگاؤ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائی۔ سارے مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کی نہ احترام کرتے ہیں، نہ عزت کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اس وجہ سے ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، کون سا وہ نام ہے جو اللہ کا عربی کے اندر نام تھا اور انہوں نے ترجمہ کر کے اردو کے اندر اللہ کے بندوں کو دے دیے۔ پھر ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، مشکل مصیبت میں یا اللہ مدد کہنے کی بجائے کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث تیری دعائی ہے، یہ پکاریں۔ یہ شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اعلان کے ساتھ گویا یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہوں، کسی اور کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، کہتے ہیں گویا، کیونکہ غلام تو اپنے مالک کو پکارے گا، کسی اور کو نہیں پکارے گا۔ تو اس طریقے سے ان کے عقیدے کے اندر جہاں یہ پکار کا شرک ہے،
وہاں نظر و نیاز کے بھی شرک ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی نظر و نیاز، کبھی 11ویں کی شکل میں، کبھی 12ویں کی شکل میں، کبھی 10 محرم کے کنڈے ہیں، یہ انسانوں کے نام کی ہے۔ اللہ کے لیے سبیل لگائی جائے، فی سبیل اللہ لکھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ لیکن اگر فی سبیل اللہ لکھنے کی بجائے فی سبیل حسین لکھ دیا جائے یا فی سبیل کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ تعویذ گنڈے کا شرک ہے، امت مسلمہ کی گردنوں کی تلاشی لی جائے، کوئی ڈوری باندھتا ہے، کوئی تعویذ باندھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، کسی اور کے اوپر۔ اس گاڑی کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ ہوائی جہازوں کو وہی تھامتا ہے، بحری جہازوں کو وہی تھامتا ہے، پرندوں کو فضاؤں میں اسی نے تھاما ہوا ہے، وہ اکیلا مالک ہے، پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ جب حکم دے گا یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، سارے جو مرے ہوئے انسان قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک جہنمی گروہ ہوگا۔ جنت والے صرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے۔ باقی مورتیوں کی پوجا کرنے والے، مزاروں کی پوجا کرنے والے، گنبد کی پوجا کرنے والے، پیروں کی پوجا کرنے والے، اپنے سیاسی لیڈروں کی پوجا کرنے والے، یہ سارے جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ ایک موقع ملا ہے، خوب سوچ سمجھ لو، اپنے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا اس کو پڑھو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ تمہارا معبود بس صرف ایک معبود ہے۔ اللہ کے بندو، سارے انبیاء یہی دعوت دینے آئے تھے، اب کوئی نبی نہیں ہے، اب اس امت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، دوسری قوموں کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے ماڈل کے طور کے اوپر۔ جب ماڈل کا حال یہ ہو تو دوسری قومیں کیسے اسلام کی طرف آئیں گی؟ وہ تمہیں دیکھتے ہی، تمہارا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ جھوٹ ان کے دماغوں کے اندر آ گیا ہے، شرک ان کے دماغوں کے اندر آ گیا ہے، فراڈ، کرپشن ان کے اندر آ گئی ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا کرپٹ ہے۔ تم اللہ کے بندو، یہ عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، کم از کم اپنی جان تو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسی کی تبلیغ کرو۔ کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی مانتا ہے تب بھی آپ کی جان جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تھی، دیکھو اپنی بیوی نہیں مانی ہے، بیٹا نہیں مانا ہے، اور قوم کے وہ لوگ جنہوں نے مانا ہے وہ صرف کشتی میں بیٹھے تھے، سارے باقی مشرکین کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے مارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اوپر بھی یہ جو عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، یہ کرپٹ حکمرانوں کا عذاب ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے، فرقہ بندی، مسلک پرستی، یہ سارے اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ کبھی زلزلے اور طوفان آتے ہیں، پہلے شمالی علاقہ جات میں کیسا زلزلہ آیا تھا، کس طرح بلڈنگیں گری تھیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے شرک کرنے سے، شرک اللہ کو گالی ہے، لہذا اللہ کو مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، شرک کے ساتھ نہیں، اس کو اس کی پوری ذات اور صفات کے ساتھ کو مانو۔ کوئی اس کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی نور کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے کسی کو داتا نہیں بنایا، کسی کو دستگیر نہیں بنایا، کسی کو مشکل کشا حاجت روا اس نے نہیں بنایا۔ یہ مولویوں اور پیروں نے ان کو یہ نام رکھی ہے، ہمارے بڑوں نے، جن کے عقیدے خراب تھے۔ لہذا توحید کی طرف، ایمان کی طرف لانا، یہ صحیح معنوں میں توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔